علامہ صفی صاحب، حریت کی عادت، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، انتہائی معزز و موقر میری بہنیں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ لمبی چوڑی گفتگو مجھے نہیں کرنی، اسمبلی کا سیشن ہے، وہاں بات کھل کے کریں گے۔ تمام پیش رو مقررین کی جملہ گفتگو کی انڈورسمنٹ کے ساتھ مجھے صرف 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک تو اقوام متحدہ کے ذریعے آزادی کا خواب دیکھنا، یہ میرے جیسے ناقص العقل انسانی سیاسی کارکن کے لیے مشکل بات ہے۔ 84 سال میرے والد محترم نے اس کشمیر میں سیاسی کارکن کے طور پر زندگی گزاری، 54 سال مجھے ہو گئے ہیں۔ مسلم امہ کا ایک بھی مسئلہ لیگ آف نیشنز کے بعد جب کہ اقوام متحدہ کی تشکیل ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز مسلم امہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس حد تک تو جملہ درست ہے کہ ہمیں اپنے 76 سال قبل کے اس موقف پر جو 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی صورت میں بین الاقوامی دنیا کے سامنے آیا، اس موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈٹ کر کھڑے رہے، ہماری کئی نسلیں اس دنیا سے چلی گئیں، اب ڈٹ کر کھڑے رہنے کا وقت نہیں ہے، اب ڈٹ کر چلنے کا وقت ہے۔ دنیا میں کبھی بھی اگر سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت سے آزادی ملتی تو پھر نعوذ باللہ قرآن پاک کی ابدیت کا یہ فیصلہ کیسے ثابت ہوتا کہ ہنود اور یہود مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں اور آزادی کی تحریکیں صرف جہاد سے کامیاب ہوتی ہیں۔ پاکستان ہمارا بڑا بھائی، یہ جملہ میں بھی کہتے کہتے باز نہیں آؤں گا، اور جب تک سانس ہے یہ جملہ ادا کرتا رہوں گا، لیکن بڑے بھائی نے ہمارے حصے کا کام نہیں کرنا، اس کی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اس خونی لکیر کو ہم نے روندنا ہے تو یہ جہاد کشمیر کے نوجوانوں پہ سب سے پہلے فرض ہے۔ تعمیر و ترقی، مجھے آپ سارے دوست بتائیں، آزادی کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ آزادی کا نعم البدل تو زندگی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حق ہے جو آپ کی کتاب ہدایت نے تسلیم کیا، جو بین الاقوامی قوانین نے تسلیم کیا، لیکن یہ حق لینا کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں تفرقے سے، پولرائزیشن سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مساجد کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سیاسی دکانداری ہمیں صرف تباہی کی جانب لے جائے گی، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اتنے گروہوں میں اتنی زیادہ ہمارے اندر تقسیم لے آئے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ بیس کیمپ قائم ہوا تھا وہ مقصد ہی بھول جائیں۔ تو اگر مقصدیت کو زندہ رکھنا ہے، یہ گفتگو ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے آئے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات 2 ٹوک انداز میں پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، تقسیم کشمیر کا کوئی